السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے عزیز اور پیارے مسلمان بھائیوں، میں نے آج ایک چینل کو لانچ کیا ہے، کڑوی میٹھی باتوں کے نام سے۔ اس چینل میں نے جو اپنی زندگی کے 20-25 سال درس و تدریس میں گزارے ہیں اور تحقیقی مطالعہ جو کیا ہے، اس کے جو نکات میں نے اپنی ڈائریوں میں اکٹھے کیے ہیں، بہت غور و خوض کے بعد میں نے یہ اپنے دل میں فیصلہ کیا، ان نکات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اسلام کی جو حقیقی روح ہے اور جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں، جو نتائج میں نے اخذ کیے ہیں، وہ آپ تک پہنچا سکوں اور اس پرفتن دور میں جو اسلام کے نام پر مختلف ٹولے بنے ہوئے ہیں اور یہ ٹولے دن بدن بڑھ رہے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو اور حقیقت کو مسخ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کہ میرے جیسا انسان جس نے 20 اور 25 سال درس و تدریس میں گزارے ہوں اور تحقیقی مطالعہ کیا ہو، تحقیقی مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس پرفتن دور میں کیسے امت مسلمہ کو ان کے شرور سے بچایا جائے، کیونکہ میں نے جو نظریہ قائم کیا، یاد رکھیں نظریے کا لفظ میں بول رہا ہوں، عقیدے کا نہیں، کیونکہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اس کے برعکس کہ میں نے بہت سے علامہ صاحب سے یہ پوچھا کہ عقیدہ اور نظریہ میں کوئی فرق ہے، تو تقریباً سبھی نے مجھے یہی جواب دیا کہ عقیدہ اور نظریہ ایک ہی چیز کا نام ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی نظریات کو عقائد بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اپنی نظریات ہی پر جنت کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور جو ان کے نظریات کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس جنت کی ملکیت کے دعوے سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس چینل میں آپ کو قرآن و حدیث اور سنت، یہ صرف قرآن کا نام لیتے ہیں اور بعض کا دعویٰ حدیث کا ہے اور بعض کا سنت کا ہے، حالانکہ یہ تین چیزیں ہیں، قرآن پاک، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جن کی روشنی میں آپ کو عقائد سے آگاہ کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس چینل کے ذریعے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ میں نے اپنے وہ نکات جو میں اپنی ڈائریوں میں نے بند کیے ہوئے ہیں، یا جو مطالعے کے دوران مجھے بات سمجھ آئی اس کو میں نے لکھ لیا۔ کتابیں ان کی ہیں، علماء کی ہیں، علماء کے معذرت کے ساتھ، علماء سے معذرت کے ساتھ۔ تو میں نے جس بھی کتاب کا مطالعہ کیا اس میں جو نتیجہ اخذ کیا، جو بات مجھے صحیح معلوم ہوئی کہ یہ حق کی اور سچ کی بات ہے، کیونکہ میں نے ایک مقولہ سنا تھا کہ نصیحت جو ہوتی ہے اگر دیوار پر بھی لکھی ہو تو اس پر عمل کریں۔ نصیحت لکھنے والوں کو مت ڈھونڈیے، بلکہ جو اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئے تو اس پر عمل کیجیے۔ اور دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہے کہ عقل مندی، دانائی، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، اور جہاں سے اس کو یہ ملے وہ حاصل کر لے۔ تو میں نے بلا تخصیص یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتاب کس کی ہے، کون لکھنے والا ہے، بلکہ میں نے اس قول پر جو یہ میں نے آپ کو بتایا عمل کرتے ہوئے میں نے اس کا کتاب کا مطالعہ شروع کیا، تحقیقی طور پر اور فکری طور پر اور سنجیدگی کے ساتھ۔ جو بات میری عقل نے تسلیم کی، میرے ذہن میں آئی، اور ساتھ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ اس میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو اللہ سے یہ ضرور دعا کیجیے پہلے کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد سنجیدگی کے ساتھ میری اس ویڈیو کو دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف کہ آپ اس چینل کے ذریعے کیا کچھ معلومات ملیں گی، قرآن و حدیث اور سنت کی معلومات ملیں گی، اور اس کے ماتحت معاشی، معاشرتی جو بھی اس کے مضامین ہیں جو آج کل ہمارے دور میں چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے مسلمانوں میں اضطراب پایا جاتا ہے، وہ بھی سادہ الفاظ میں اور عام فہم الفاظ میں انشاءاللہ نکات کی صورت میں آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد جس سے خوف زدہ کیا جاتا ہے، یعنی جنات اور جادو وغیرہ کے ذریعے، اور مختلف کہانیاں قصے بنائی گئی ہیں، میں نے 5 سال تک اس پر تحقیق کی ہے اور 3 سال اس پر کام کیا ہے، تجربہ کیا ہے، فزیکلی تجربہ کیا ہے، اور جو نتائج میں نے اخذ کیے ہیں، جو تحقیق میں نے کی ہے، جب ان کا راز مجھ پر فاش ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس کام کو چھوڑ دیا، کیونکہ ایک تو لوگوں کی مداخلت زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے میرا یہ درس و تدریس کا کام جو تھا یہ متزلزل ہونے لگا، تو لہٰذا 2 سال سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تقریباً 5 سال میں نے اس کی تحقیق کی کہ کیا معاملہ ہے، جادو کا، جنات کا، یہ تویزات کا، یہ دوسری چیزوں کا کیا معاملہ ہے، کیسے یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ 80% رزلٹ پر میں پہنچا، ابھی 20% باقی ہے، اس پر بھی میں تحقیق کر رہا ہوں، لیکن 80% پر جب میں پہنچا تو میں نے یہ کام پریکٹیکلی کر کے دیکھا کہ کیسے سادے لوگ چلے آتے ہیں، کیسے اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، کیسے ان کو لوٹا جاتا ہے، اور کیسے اس کے حقائق بتائے جاتے ہیں، اصل حقائق کیا ہے اور یہ دوسرے حقائق کیا ہے۔ 3 سال لگاتار الحمدللہ یہ کام میں نے فی سبیل اللہ کیا۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی مجبوری آپ کو بتائی ہے کہ کام کیوں چھوڑا، کہ میرا درس و تدریس کا جو کام تھا اس میں بہت زیادہ خلل آ چکا تھا۔
تو اس لیے اس ویڈیو میں جو اس چینل میں آپ کے ساتھ یہ کڑوی میٹھی باتیں ہوتی رہیں گی، آپ کو بتایا جاتا رہے گا۔ اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف کہ جو آج ہمارے اسلام کا استعمال کرنے والے ٹولے ہیں، میں فرقے کا لفظ نہیں بول رہا، اس لیے ٹولوں کا لفظ بولتا ہوں۔ یہ پہلے بڑے ٹولے تھے، پھر ان میں سے ٹولیاں نکل آئیں، اب بڑھتے بڑھتے اتنی ٹولیاں بن چکی ہیں کہ لاتعداد قسم کی، جیسے سیاست کے قبیلے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے نام کے ساتھ، اسی طرح اسلام کے نام پر یہ مختلف ٹولے بنے ہوئے ہیں، اور ہر ٹولے کے اپنے نظریات ہیں، اور ان نظریات کو وہ عقائد کے طور پر عوام کے سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم عقائد کو بتلائیں، عوام جو ہے وہ اگر مان لے گی تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ قطع نظر اس کے کہ کسی پر تنقید کی جائے، ہم اللہ کا نام لے کر، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، عقیدے اور نظریے کا فرق دیتا ہوں۔ یہ قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے، اس پر آپ کا یقین ہے کہ جس مسلمان نے کلمہ پڑھا تو مسلمان بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کسی نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے ہاں مسلمان رشد ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو عقائد کی بات آتی ہے تو یہ قرآن پاک جو ہے ہمارے پاس موجود، عقیدہ یہ ہے۔ اب عقیدے کی بات سنیں، عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک جس صورت میں نازل ہوا تھا اسی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہے عقیدے کی بات، اور اس کے تمام الفاظ اور حروف بالکل وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کے کسی حروف اور لفظ میں فرق نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن پاک کے متعلق کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور بالکل اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب تھوڑی سی میں بات نظریے کی کر دوں، عقیدے کی بات آپ نے سمجھی کہ نظریہ کیا ہے۔ اب نظریے کے طور پر یہ پہلی بات سن لی کہ میں نے آیات کے حوالے سے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں، تو عرف عام میں ہمارے پاس جو لکھی لکھائی باتیں ہیں ان کے ذریعے یہی ہے کہ 6666 آیات ہے اس قرآن پاک کے۔ لیکن تھوڑی سی تحقیق کریں تو قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ تقریباً 6236 کے تقریباً بنتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا پھر آگے بات ایک بن جاتی ہے بسم اللہ کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن پاک کی آیات ہے مستقل طور پہ۔ اب یہ نظریات چل رہے ہیں، عقیدہ میں نے بتا دیا کہ اللہ کی قرآن کتاب پر عقیدہ کیا ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی سچی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور جس طرح یہ اتری ہے یہ اپنے حروف کے اعتبار سے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے بالکل اصلی ہے۔ اور نظریہ اب آیات کی طرف آتا ہوں کہ اب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی قرآن پاک کی آیات اتنی ہے، ہم اتنی پڑھتے رہے ہیں، اسی طرح رکوعات ہیں، رکوعات کے بارے میں 540 ہیں جو لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، مختلف کتابوں میں، لیکن جب وہ گنتی کرتا ہوں تو یہ 540 سے کچھ اوپر ہو جاتے۔ تو اب یہ جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف ایک آیات کے طور پر ہی تسلیم کرتے ہیں تو ان کی نزدیک یہی ہے کہ اس کی تقریباً آیات جو ہے 6236 کے قریب ہیں، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مستقل صورتوں کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں ان کے نزدیک اس سے زیادہ ہے۔ اب 6666 جو آیات والے ہیں انہوں نے جو نظریہ قائم کیا ہے، تو میں نے پوچھا سورۃ فاتحہ کے متعلق
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، 7 آیات کے ساتھ۔ آپ دیکھیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کا حصہ تسلیم کرتے ہیں، ان کی نظریے کے مطابق سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، اور جب یہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوگی تو یہ 7 آیات بنے گی۔ اور دوسرے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ فاتحہ سے جدا کرتے ہیں، ان کے نزدیک وہ بھی کہتے ہیں 7 آیات۔ وہ 7 آیات کیسے بناتے ہیں؟ وہ آپ دیکھیں گے، سورۃ فاتحہ کو کھولیں گے تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ جب ہم اس آیت پر آتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ صراط الذین انعمت علیہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے ایک نشان لگایا ہے اور اس پر انہوں نے 6 کا ہندسہ نقل کیا ہے، اور اس کو بطور ایت کے وہ کر کے 7 آیات کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے حروف کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے یہ بالکل اسی طرح ہے، لیکن یہ اپنے نظریات کے اعتبار سے آیات میں اس طرح فرق پڑ گیا۔ تو برکیف اس کو میں نے آپ کو بطور ایک مثال کے پیش کر دیا ہے کہ نظریے اور عقیدے میں کیا فرق ہے۔ عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور جس حالت میں نازل ہوئی ہے اسی حالت میں یہ وجود میں ہے اور قیامت تک رہے گی، یہ ہے عقیدہ۔ اور دوسری بات کہ قرآن پاک میں عقائد کے متعلق جو بات ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی روح میں عقیدہ کا معنی آپ کو آتا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں پختہ، کسی بات پر پختہ یقین کر لینا، دل میں اس یقین کو جما لینا، ٹھکا لینا، اس بات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اور آپ کی اس دعوت کو قبول کرنا اور اس کو دل میں بٹھا لینا، یہ عقیدہ ہے۔ تو قرآن پاک میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بیسک جو اسلامی عقائد ہیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، لوگوں کو بلایا ہے، 13 سال مکہ کی زندگی میں اس پر محنت کی ہے، تو وہ 3 چیزیں بھی نظر آتی ہیں عقائد کے اعتبار سے۔ پہلے نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ اب جو ان 3 عقائد پر قائم ہے وہ پکا اور سچا مسلمان ہے، وہ اپنے دل کو اطمینان میں رکھے، اس نے کلمہ پڑھا اور یہ 3 عقائد پر وہ پکا ہے، اس کو دنیا کا کوئی ٹولہ جو ہے مسلمانوں کے ایک جسر سے نکال نہیں سکتا۔ تو اس لیے اب توحید کا مقصد کیا ہے؟ توحید کا معنی اللہ کی ذات کو ایک ماننا، اللہ کی ذات کو ایک ماننا، یہ توحید کا معنی ہے۔ اب توحید کی آڑ میں
پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کی ذات کو ایک ماننا، یکتا ماننا ہے، اکیلا۔ اور دوسرا رسالت، حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا انبیاء کرام کا، وہاں سے جو چلا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم ہوا، تمام انبیاء پر ایمان لانا رسالت کا تقاضا ہے۔ یہ مختصر اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ آگے جب چلیں گے تو انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح بھی آتی جائے گی، اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ عقائد کیا ہے اور نظریات کیا ہے، اور کیسے نظریات کو عقائد پر باری کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اپنے عقیدے کو منوانے کے لیے۔ تو اس لیے آج یہ فرسٹ ٹائم ہے، فرسٹ پروگرام ہے، انشاءاللہ جب آپ سنیں گے، دیکھیں گے تو حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ آگے بات بڑھتی رہے گی۔ اور جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ یہی سمجھیں یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی۔ تحقیق آپ کا کام ہے کرنا، لوگوں کی توپوں کا رخ میری طرف نہیں، آپ کی طرف نہیں، بلکہ تحقیق کی طرف ہونا چاہیے۔ تو تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا، کہ ہم نے اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے، ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ اس کا حساب ہم نے اللہ کی ذات کو دینا ہے، اس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ تو یہ تین عقائد ہیں جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ان تین عقائد پر قائم ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمانوں میں کے رجسٹر میں رجسٹرڈ ہو چکا ہے۔ اس کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کیوں کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، بطور مسلمان وہ رجسٹرڈ ہے۔ اب دنیا کا کوئی ٹولہ اس کا یہ منصب اسے چھین نہیں سکتا۔ اب دوسری بات توحید کے متعلق تھوڑا سا میں کرتا ہوں کہ توحید جو ہے کہ اللہ کا ذاتی نام اور باقی جو ہے اللہ کے صفاتی نام، جن کے یہ شرک کا بہت زیادہ کہ یہ شرک ہے، ذرا اس کو سمجھیں کہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اس نام کو ماننا، تسلیم کرنا کہ اللہ ایک ہے، یہ توحید کا مغز ہے۔ یہی توحید ہے کہ اللہ کی ذات کو ایک ماننا۔ اس کے بعد آپ کے پاس اسماء الحسنی ہے، صفاتی نام ہیں، آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت میں یہ کر دیتا ہوں کہ صفاتی نام جو ہیں، جو اللہ تعالی کی ساتھ خاص صفت ہے، وہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اس کی مثال جیسے ربوبیت، حاکمیت، اسی طرح خالقیت، مالکیت، کائنات کو بنانا، کائنات کو چلانا، یہ اللہ کی خاص صفتیں ہیں۔ ان صفات میں کوئی دوسرے کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور دوسری صفتیں جیسے رحیم کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بھی بولی۔ تو آپ ان کا ترجمہ دیکھیں، جو خالصتاً اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ اللہ کی صفتیں ہیں، اس کو اللہ کے ساتھ تسلیم کریں۔ اور جو اللہ نے دوسروں کے ساتھ استعمال کیے ہیں، جیسے رؤوف الرحیم ہے، ایک نام اللہ کا رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بولا جاتا ہے۔ تو آپ اس پر دھیان دیں، آپ کو توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اسی طرح رسالت ہے، رسالت کے تقاضے کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کا شک شبہ بھی نہیں رکھنا۔ اور یہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، آخری کتاب ہمارے پاس موجود ہے،
یہ رہنمائی آخری ہے، اور اسی پر ہم نے چلنا ہے، اور آخرت میں ہم نے اپنی دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اب دنیاوی زندگی کے متعلق بھی انشاءاللہ کہ دنیاوی زندگی اور دینی زندگی کیا ہے، ہم نے کس طرح اس کو ریلیٹڈ کیا اور کس طرح اس میں جدائی ڈالی ہوئی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ صراط مستقیم پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی توفیق دے، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو کہتا ہے کہہ دیں، لیکن جب آپ ان چیزوں پر غور کریں گے، عمل کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے یہ علم کے میدان میں ماشاءاللہ سب کے سب ہیرو ہیں۔ علم کے میدان میں سب کے سب ہیرو ہیں، سب کے پاس بہت زیادہ علم ہے، سمندر سے بھی زیادہ علم ہے، گہرائیوں سے بھی، لیکن عمل کے مقابلے میں بالکل زیرو ہے۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ میں نے اپنی 25 سالہ زندگی کے اندر جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، باقی اللہ مجھے توفیق دے مزید اس پر تو، کہ میں نے اپنے 25 سالہ دور میں قرآن پاک کی صرف 25 سے 30 آیات ایسی ہیں جن پر میں سمجھ سکا ہوں کہ یہ کیا ہے، جو میری عقل میں آ سکی ہیں، میرے مطلب دماغ میں آ سکی ہیں، اور ان کی حقیقت میں نے کتابوں کے ذریعے معلوم کی ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ تعارف ہو گیا اس چینل کا، تو گاہے بگاہے میں زیادہ ٹائم نہیں لیا کروں گا آپ کا، بڑا بھی ٹائم ہوگا، 10 منٹ کے اندر اندر کوئی بھی اپنا جو اپنی ڈائریوں میں نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور تھوڑا سا سادے الفاظ میں اس کی وضاحت کر دیا کروں گا۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور دیکھیے اور اس پر لائک کریے، اپریشیٹ کریے مجھے بھی، اور آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ انشاءاللہ میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں، 25 سال سے وابستہ ہوں، 50 ابو میری ایج ہے۔ الحمدللہ جو بات بھی ہوگی انشاءاللہ تحقیق کے مطابق ہوگی، اور میں اپنے علماء سے معذرت کے ساتھ کہ اگر میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل آئے، میری زبان پھسلنے والی ہے، تو آپ بطور تنقید کے لیے میری اصلاح کی طرف توجہ دیں، کہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے یہ بات جو ہے یہ غلط کی ہے یا یہ اچھی بات نہیں کی۔ تو تنقید کی بجائے اگر میری اصلاح کی طرف کہیں گے تو میں اپنے جس کام سے کس کام میں مگن ہوں انشاءاللہ میں اس میں مزید مگن ہو جاؤں گا۔ تو اللہ حافظ، اللہ ہمارا نگہبان۔